Hik veri ushuk ki hik zik shnasht. Wuzsh khanam hik nei, zik nei या hik shnasht. کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وقی زبان جو ہے نا وہ ناپید ہونے والی ہے. میں کہہ رہا ہوں وقی زبان ناپید نہیں ہو رہی ہے بلکہ وقی خود ناپید ہو رہے ہیں. بلبلک میوزک اسکول 2016 میں قائم کیا گیا تھا اپر ہنزہ کے ریجن میں گلمت گاؤں میں. اس اسکول کے قائم کرنے کا مقصد وقی جو زبان تھی اس کی ترویج و ترقی کے لیے، اس کو پرزرو کرنے کے لیے اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے قائم کیا گیا تھا. یہ نہ صرف پاکستان میں آباد جو وقی کمیونٹی ہے ان کی نمائندگی کرتا ہے، بلکہ وقی کمیونٹی جو چائنا اور تاجکستان اور افغانستان کے پامیر میں آباد ہیں ان کی بھی نمائندگی کرتا ہے. یونیسکو کی جو رپورٹ ہے اس میں پاکستان کے کوئی 18-20 جو انڈینجرڈ لینگویجز میں اس کا شمار کیا گیا، جس کی وجہ سے وقی جو انٹلیکچوئلز ہیں انہوں نے اس کے اوپر سوچا اور پھر 2016 میں پروجیکٹ ڈیزائن کی گئی. اس کا مقصد یہ تھا کہ جو وقی جو فوک سانگز ہیں جو تقریباً ناپید ہو چکے تھے اور وہ پہلے سینہ بہ سینہ چل رہے تھے، اور جو نئی جنریشن ہے وہ اس سے ناواقف ہوتے جا رہے تھے، تو اس کی پرزرویشن اور اس کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ اسکول قائم ہے. بلبلک بیسیکلی ریفر کرتا ہے نائٹنگل سے، جو بلبل ہے، پرندہ ہے، جو خواتین خاص طور سے چراگاہوں میں اور اپنے مال مویشی کے ساتھ جاتے تھے. وہ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن میلڈیز کی شکل میں کرتے تھے. وہ جو موڈ آف
علاوہ جو ہم فوکس ابھی کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو بالکل ارلی ایج کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان میں جو ہے نا یہ ایک ریڈنگ رائٹنگ والا ایلیمنٹ ڈال دیں اور اسٹوری بیسڈ ڈال دیں کہ میں نے خود کچھ اپنے جو میرے استاد ہیں نذیر احمد بلبل صاحب ان کے ساتھ ہم نے مل کے جو ارلی گریڈ کے اسٹوڈنٹس کے لیے کچھ اسٹوریز ہم نے لکھے ہیں جس کو ہم ابھی پلان کر رہے ہیں کہ ان کو ویژولائز کر دیں کہ انسٹیڈ آف ہم جو کارٹون نے دوسرے جو ہے نا کریکٹرز کو دیکھیں وائی ڈونٹ وی کریٹ آور اون. میرا نام نذیر احمد بلبل ہے اور میں ایک ٹیچر ہوں. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم اپنے زبان کی ترویج اور ترقی کے لیے تھوڑا سا کام کرتے ہیں جس میں ایک شاعر کی حیثیت سے بھی میں کام کرتا ہوں اور ساتھ ساتھ کچھ پینٹنگ سے بھی شغف ہے. گلگت بلتستان ایک ایسے جگہ ہے جہاں پر زبان جو ہے نا ان کی ایک ڈائیورسٹی ہے. وخی زبان جو ہے وخان سے نکلا ہے. کہا جاتا ہے کہ یہ 4000 سال پہلے سے بولی جاتی تھی. یہ وخام میں ہوتا تھا اور وہاں پہ وخیوں کا اپنا ایک حکومت بھی ہوا کرتا تھا. لیکن اس کے بعد پھر یہ لوگ کیونکہ ہائی پاسچرز پہ رہتے تھے ماؤنٹنز پہ تو وہاں سے یہ مختلف ابھی 4 ملکوں میں رہ رہے ہیں. چائنا کے سائڈ پہ بھی ہیں, تاجکستان میں بھی, افغانستان میں اور پاکستان کے سائڈ میں, بالائی ہنزا میں اور اس طرف غزر میں. اب پاسچرز پہ جو ہم جاتے تھے جو زبان بولتے تھے جو بولی بولتے تھے برڈ بکریوں کے بھی نام تھے, دوسری چیزیں تھیں, تو ہر چیز کا نام جو پروڈکٹ وہاں سے حاصل ہوتا تھا ان کے ذریعے ان کے بھی نام ہوا کرتے تھے. تو وہ وخی زبان کے حصے تھے. اب ایک طرف جو ہے نا پیسٹوریل لائف جب ختم ہو گیا تو اس کا اثر جو ہے زبان پہ پڑ گیا. ابھی یہ ہوا ہے کہ ہمارے الفاظ کے ساتھ اردو انگریزی کے الفاظ کچھ زیادہ مل رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ابھی چائنیز کے بھی الفاظ آ رہے ہیں. تو یہ غلبے اس طرح سے ہیں کہ وہ اس زبان کو تھوڑا سا جو ہے وہ کمزور کر رہا ہے. وخی زبان لکھا ہوا زبان نہیں تھا اور اس لیے جب لکھا نہ ہونے کی وجہ جو بھی اورل چیزیں تھیں وہ سینہ بسینہ چلی آ رہی تھی اور ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتا تھا. لیکن اب وہ سلسلہ تھوڑا مخدوم ہو گیا کہ اب کی سٹوریز بھی دوسروں کے آ گئے ہیں, پوئمز بھی دوسروں کے آ گئے ہیں, دوسری چیزیں بھی دوسروں کے ریڈی میڈ مل رہے ہیں, تو اپنے ان کی قدر تھوڑی سی کم ہو گئی. بزرگ بھی شاید یہ سمجھ رہے تھے کہ جدید دنیا سے جو تعلیم آ رہی شاید یہی سب کچھ ہے, اور وہ اپنی شناخت کے حوالے سے شاید وہ اپنے یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم پہاڑوں میں ہیں, ہماری کوئی وہ نہیں ہے. لیکن اسی احساس کو ہم نے اجاگر کرنے کے لیے پوئٹری کا سہارا. میرا نام صدرہ کول ہے اور میں گلمت کجا سے تعلق رکھتی ہوں. مجھے بچپن سے میوزک کا بہت شوق تھا, اسپیشلی سنگنگ کا مجھے بہت زیادہ شوق تھا. ہمارے جو لینگویج تھے وہ انڈینجرڈ تھے, ختم ہو رہی تھی, کوئی بھی ہمارے لینگویج کے گانا نہیں گا رہے تھے. تو میں نے یہ کوشش کر رہی ہوں کہ میں اپنی جو لینگویج ہے, اپنے کلچر ہے, اس کو آگے لے کے جاؤں. میں اپنے لینگویج کو گانے کے ذریعے جو ہے وہ میں پریزرو اور پروموٹ کر سکتی ہوں.
پہلے جو ہے ہمیں اتنا زیادہ ترجیح نہیں دی جاتی تھی, ہمیں نہیں جانتے تھے کہ گلگت بلتستان میں بھی ایسے رہنے والے لوگ ہیں. جب سے میوزک اسکول اوپن ہوئی ہے, ہم نے یہاں پہ بجانا شروع کیا ہے, تب سے لوگوں کو پتہ چلنا شروع ہوا ہے کہ ہاں ایسے بھی کوئی لینگویج ہے, ایسے کلچر ہے گلگت بلتستان میں. یہ ایک بہت بڑا ذریعہ بن گیا ہے کہ ہم جو ہے اپنے کلچر کو دوسروں تک پہنچائیں, دوسروں کو دکھائیں. ہم پاکستان میں خوش قسمت ہیں کہ یہاں تو ڈائیورسٹی ہی ڈائیورسٹی, صرف ان کو ملا کر یکجا کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ 9-10 زبانیں بولی جاتی ہیں, تو یہ اچھی بات ہے کہ گلگت بلتستان میں ابھی جو ہے کریکولم پہ کام ہو رہا ہے. جب سے یہ احساس ہوا ہے کہ نہیں ہماری اپنی شناخت ہے, زبان ہے اور ایک ثقافت ہے, تو اب اس کو جو ہے نا پرزرو کرنا, کیونکہ زبان صرف زبان نہیں ہے, زبان کے اندر آپ کی ویلیوز بڑے کاؤنٹ کرتے ہیں. تو ان اقدار کو بچانا ہے, کیونکہ وہ اس زبان کے اندر ہی, اور جب وہ دوسری زبان میں تبدیل ہو جاتے تو وہ ویلیوز وہاں پہ نہیں رہتے ہیں. تو اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ زبان کو جو ہے نا وہ سب سے پہلے اس کو لکھنا چاہیے, کیونکہ اس زبان کے اندر جو الفاظ ہیں, کوئی 14 اس طرح کے الفاظ ہیں جو بڑے سخت ساؤنڈز رکھتے ہیں, جیسا خ, چ, ژ, غ, غ, و, اس طرح کے بہت سارے الفاظ ہیں جو اس میں بولے جاتے ہیں. تو وہ آوازیں ابھی دوسرے لوگ جو اس کو پریکٹس نہیں کرتے ہیں وہ اس کو نہیں بتا سکتے ہیں. کوشش یہ ہو رہی ہے کہ ہم بزرگوں کے پاس جا رہے ہیں. ہمارے بہت سارے فوک سانگز ہیں, سٹوریز ہیں, اور بہت ساری اس طرح تاریخی باتیں ہیں جن کو جو ہے نا وہاں سے لینے کی ضرورت, کیونکہ بعد میں آپ نے اس کو لکھنا. اور یہ ایک ایسا اسکول ہے جس کو کمیونٹی نے بنایا, اور یہ ہمارے لیے ایک لیبارٹری ہے جہاں پہ ہم مختلف جو ہے نا تجربات کر سکتے ہیں کہ اپنی ویلیوز, اپنے تاریخ, اپنے ہسٹری, شناخت, ان سب کو ہم کیسے پریزرو کر سکیں. میرے نام اظہر الدین ہے, میں گلگت بلتستان سے تعلق رکھتا ہوں. اس سے پہلے ہمیں خود اپنے جو انسٹرومنٹس تھے ان کے بارے میں پتہ نہیں تھا, جو رباب, ستار. جو یوتھ ہے ہمارے, تو یوتھ نے سارے انٹرسٹ لیا اس چیز میں, اور آ کے یہاں پہ کوئی رباب سیکھے, جو بھی ہمارا انسٹرومنٹ ہے اس کا بھی پتہ چلا, اور ساتھ میں ہم یہاں پہ اپنی زبان وہ بھی مطلب اب سیکھنے لگے یہاں پہ. الحمدللہ ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ڈفرینشیٹ نہیں ہے بالکل, کیا کہ مطلب یہ غریب ہے, میں امیر ہوں, یہاں پہ یہ نہیں ہے, سب ایکول ہے اس گاؤں میں. تو اس لیے ہمارے پھر مطلب اٹھنا بیٹھنا, جہاں پہ ہم کھانا کھائے وہاں ہم ایکویلٹی ہے. جہاں پہ اب یار آؤٹ ڈور میں کوئی فٹ بال کھیلتے ہو, والی بال کھیلتے ہو, کرکٹ کھیلتے ہو, وہاں پہ ایکویلٹی ہے ہمارا. جہاں جاؤں گا اس ٹوپی کے ساتھ بھی جاؤں گا تو میری کلچر ہے, مجھے ہر کوئی مطلب مجھے جان سکتا ہے کہ یار کہ یہ میرا آئیڈینٹی